اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے 40 برس کی عمر شریف میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی اور اس دین کی تبلیغ کو شروع کر دیا۔ تو مردوں میں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے وہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت تھی۔ پھر جب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے تو آپ نے اس دین کی دعوت کو دینا شروع کیا اور تبلیغ دین شروع کی۔ آپ کی دعوت دین پر ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ آپ کی دعوت دین پر کئی بڑے بڑے اجلا صحابہ کرام نے کئی صحابہ کرام نے دین اسلام کو قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کی دعوت سے ہی حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم نے کلمہ پڑھا اور آپ بھی داخل اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں ایک روز اپنی خالہ کے یہاں گیا۔ میری خالہ جو تھی کچھ کاہنوں جیسے کام کرتی تھیں، یعنی آگے کی بات بتاتی تھیں۔ کہا بیٹا میں تمہارے بارے میں کچھ ایسا دیکھتی ہوں کہ تمہارے نکاح میں ایسی 2 عورتیں آئیں گی کہ جن کے حسن کا بھی جواب نہیں ہوگا، جن کے اخلاق کا بھی جواب نہیں ہوگا، جن کے کردار کا بھی جواب نہیں ہوگا، اور جن کے تقوی اور پرہیزگاری کا بھی کوئی جواب نہ ہوگا۔ نبی آخر الزماں اب تشریف لانے والے ہیں، مبعوث ہونے والے ہیں۔ میں بیٹا تم سے کہتی ہوں کہ جب وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں تو ان کا کلمہ پڑھنے میں دیر مت لگانا۔ حضرت عثمان غنی آتے ہیں اور یہ ساری بات، سارا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کو بتاتے ہیں کہ آج میری خالہ نے مجھ سے ایسی ایسی عجیب بات بتائی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے نبی آخر الزماں عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، اللہ کے محبوب، چہرہ والضحیٰ والے حبیب، علم نشرح سینے والے پیارے نبی، وہ نبی کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، اس نبی کے جلووں کا، اس نبی کے کردار کا، اس نبی کے اخلاق کا، اس نبی کے جود و سخا کا ذکر کیا تو حضرت عثمان غنی کا دل ابالے لینے لگا اس نبی سے ملاقات کرنے کا، اس نبی کے چہرے کو دیکھنے کا، دیدار کے لیے بےتاب ہونے لگے، دیدار کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ اتنے میں ہی کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے وہی اللہ کا حبیب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر آ جاتے ہیں اور آقا کریم کہتے ہیں عثمان اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کا خوبصورت چہرہ دیکھا تو میں نے فوراً ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اب جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو عرب کے کفار و مشرکین میں ہلچل مچ گئی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی ایک چوٹی کے تجارتی تھے،
اور پورے عرب میں آپ کی تجارت کا ایک شہرہ تھا کہ بڑے تاجروں میں سے آج کے دور میں کہیے تو انٹرنیشنل آپ تجارتی تھے، بلکہ ایکسپورٹر کہیے۔ آج کے زمانے میں ایسے تجارتی تھے، ایماندار بھی تھے، دیانت دار بھی تھے، اور لوگوں کے ہمدرد بھی تھے، اور کنجوس نہیں بلکہ سخی تھے۔ اور جب کلمہ پڑھا، نبی کے نور کی تجلیاں پڑھی، تو وہ سخاوت اور بڑھتی چلی گئی، وہ ایمانداری اور بڑھتی چلی گئی، وہ بھائی چارگی اور بڑھتی چلی گئی، لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ اور بڑھتا چلا گیا۔ آپ کے چچا حکم بن عاصم کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا اور محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو غلط بتاتا ہے، بھلا اس کا کلمہ پڑھ سکتا ہے میرا بھتیجا؟ چچا کو جب پتا چلا، دو چار گنڈوں موالیوں سے پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد ایک درخت سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد رسیوں سے، کوڑوں سے وہ تحاشا پٹائی کی کہ آپ کے جسم اطہر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ بہت چیختے چلاتے، بہت زیادہ، اتنا مارا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون ٹپکنے لگا، آپ کی جا بجا کمر سے کھال چھٹ گئی، اور آپ بہت دیر ہو گئی مارتے مارتے۔ تو حضرت عثمان غنی کا آخری جملہ یہ تھا کہ اے چچا، اگر تو مجھے مارتے مارتے اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، اگر تو میرے مارتے مارتے بوٹی بوٹی بھی کر دے گا، تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے، ہر بوٹی سے یہی صدا آئے گی کہ اللہ ایک ہے، اور میں محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اس نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ جبھی تو امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، علم و حکمت کے تاجدار، سنیت کی جان امام احمد رضا پکارتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، گناہ سے دبا اٹھائے کیوں۔ اب عثمان پر اللہ کے نبی کے نور کی تجلی پڑ گئی ہے، اس لیے کہ اس پٹائی سے اب وہ نور کی تجلی ہلکی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کے چہرے کی چمک کیا پڑی ہے، عثمان کا دل روشن ہو چکا ہے۔ ارے جس کا دل نبی کے جلووں سے روشن ہو گیا ہو، جس کا دل حضور کے جلووں سے روشن ہو گیا ہو، ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا ہو، اس کی چمک الگ ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی چمک کے بارے میں تو آپ کو بریلی کے قلندر سے پوچھنا پڑے گا، بریلی کے محدث سے پوچھنا پڑے گا، ہم سنیوں کے رہنما سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ قلندر بریلی کے سو چٹائی پر بیٹھ کے کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے جلسے میں علماء کرام کی کثیر تعداد ہے ماشاءاللہ، ان کے چہروں کو دیکھتا رہیے اور ان کے چہرے کا دیدار کرتا رہیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو اتارا ہے۔ دیکھیے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ علماء کا دیدار کرنے ملتا رہے۔ بعض مقام دنیا میں ایسے ہیں جہاں علماء نہیں پائے جاتے، حفاظ نہیں پائے جاتے، وہ لوگ سوچتے ہیں کاش کسی عالم دین کو دیکھنے مل جائے، کسی کے چہرے کی دیدار ہو جائے، کوئی حافظ قرآن سے ملاقات ہو جائے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک بڑا جتھا علماء کرام کا ہمارے سامنے رہتا ہے، جب چاہتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے چچا نے یہ بات سنی کہ عثمان کی وابستگی اور
عثمان کی اسلام کی وجہ سے بہت محبت بڑھ گئی ہے، نبی آخر الزمان سے ان کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب انہیں اسلام سے پھیرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میرے پیارے آپ کے چچا نے کہا جاؤ اچھا بھتیجے جاؤ، اب جو تمہارا دل کرے وہ کرتے رہو۔ دیکھو انسان کا دل پختہ ہونا چاہیے، انسان مضبوط رہنا چاہیے، تکلیف کوئی آ جائے، کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو باویلا نہیں مچانا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر مشکل کے بعد بندے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ میرے پیارے کہا چچا نے جاؤ اب جو تمہارا دل کرے وہ کرتے رہو، جہاں تمہارا دل چاہے وہاں چلے جاؤ۔ اب میرے پیارے حضرت عثمان غنی ہے، مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان کو پیش کر رہے ہیں، اپنے مال کو پیش کر رہے ہیں، اپنے ہر چیز پیش کر دی ہے، اب تو مرنا اور جینا مذہب اسلام ہو گیا ہے، اپنی جان کو قدم رسول پر قربان کرنے تیار ہو گئے ہیں۔ لوگوں ایمان یہی تو ہے، اسلام یہی تو ہے، محبت رسول یہی تو ہے، عشق رسول یہی تو ہے۔ اب میرے پیارے توجہ کرو، حضرت عثمان غنی ہے میرے پیارے، جب آقا کریم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو ہجرت کے پہلے سال ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے حضرت عثمان غنی کے ہے کہ آقا کریم کی بڑی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ میرے پیارے توجہ کرنا، ذرا ایک بات سنو، میں اپنا داماد دیکھنے کے لیے کہیں نکلوں، آپ اپنا داماد دیکھنے کے لیے نکلیں، اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو تو جس شخص کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں اس کے بارے میں چھان بین نکالتے ہیں، لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کام کیا ہے، کہیں جواری تو نہیں ہے، کہیں شرابی تو نہیں ہے، کہیں کوئی اور مکر و فریب تو نہیں ہے۔ توجہ کرنا، میں ہم ہر طریقے سے چھان بین کرتے ہیں، ذرا اپنی دیکھیں، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، جس نبی کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین پر دیکھے تو میرے پیارے تحت الثری تک دیکھ لے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو عرش اعظم تک دیکھ لے، اس کی نگاہ نبوت کا کمال کیا ہوگا۔ میرے پیارے حضرت آقا کریم نے حضرت عثمان غنی میں کیا کیا نہ دیکھا ہوگا، ہر طرف سے ٹٹولا ہوگا، آپ کی نگاہ نبوت نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اپنی بیٹی کا نکاح فرما دیا ہے۔ اب حضرت رقیہ کا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا، آقا کریم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح پڑھا دیا ہے، اور میرے آقا نے جب نکاح پڑھایا تو ایک تاریخی جملہ کہا ہے عثمان اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو یکے بعد تمہارے نکاح میں سب کو دیتا چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ امام عشق و محبت بریلی کے قلندر کہتے ہیں نور کی سرکار سے دو شالہ ملا ہے نور کا، اے ذوالنورین مبارک ہو جوڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے والا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے پیارے حضرت عثمان غنی ہے جن کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے، پہلے شخص ہیں جب سے حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں تمام انبیاء و مرسلین تشریف لے کر آئے، 1,24,000 یا 2,24,000 نبی اور نبی انبیاء و مرسلین تشریف لے کر آئے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئی ہے، لیکن وہ خوش نصیب جس کے نکاح میں سید المرسلین کی، نبی الانبیاء کی، اللہ کے محبوب کی، مصطفیٰ جان رحمت کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں۔ آپ تو نور والے اسی وجہ سے کہلائے ہیں، ذوالنورین کہلائے ہیں۔ میرے پیارے یہ عثمان غنی کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے نکاح میں نبی آخر الزمان کی 2 بیٹیاں آئیں، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عثمان غنی سے محبت کرنے والا بنایا۔ اب میرے پیارے توجہ کرنا، حضرت عثمان غنی کیسے علم و حکمت
کے شہریار ہیں, کیسے علم و حکمت کے تاجدار ہیں. حیا کا درجہ یہ ہے کہ آپ کی حیا کا ٹھکانہ نہیں ہے. جس ہاتھ کو آقا کریم کے ہاتھ میں حضرت عثمان غنی نے دیا تھا, یعنی ہم جب مرید ہوتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتے ہیں. ارے یہ تو پیر جانے یا مرید جانے کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ کیا جانے گا, وہ تو بکواس کرنا جانتا ہے. میرے پیارے حضرت عثمان غنی جس ہاتھ کو آقا کریم کے ہاتھ میں دیا تھا, ساری زندگی اس ہاتھ کو نہ اگلی شرمگاہ پر لگایا, نہ پچھلی شرمگاہ پر لگایا, نہ کبھی ناپاکی میں دیا, ہمیشہ اس ہاتھ کا ادب و احترام کرتے رہے. میرے پیارے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا کریم کے پاس میں لیٹی ہوئی تھی. آقا کریم بستر پر آرام فرما رہے تھے. آقا کریم کی ران کا کوئی کپڑا کھلا ہوا تھا. میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق آئے, آقا کریم ایسے ہی لیٹے رہے, آرام فرماتے رہے. کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم آئے, آقا کریم ایسے ہی لیٹے رہے, ایسے ہی آرام فرماتے رہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے, آقا کریم اٹھ کے بیٹھ گئے. اب حضرت میرے ابا بھی چلے گئے, حضرت عمر فاروق بھی چلے گئے, حضرت عثمان غنی بھی لوٹ کر چلے گئے. جب چلے گئے تو میں نے کہا ہے آقا ذرا یہ تو بتاؤ, یار غار حضرت ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے, حضرت عمر آئے تو آپ لیٹے رہے, لیکن جب عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے, کھڑے ہو بیٹھ گئے, تو کیا بات ہے؟ اور اس کپڑے کو ڈھک لیا, کیا بات ہے آقا ذرا یہ تو بتاؤ. آقا کریم فرماتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, شمع بزم رسالت فرماتے ہیں, چہرہ بددعا والے آقا فرماتے ہیں, علم نشرہ سینے والے آقا فرماتے ہیں, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا فرماتے ہیں, غریبوں کے حامی آقا فرماتے ہیں, یتیموں کے والی آقا فرماتے ہیں, بیواؤں کے حامی, بیواؤں کے سہارا دینے والے آقا فرماتے ہیں. عائشہ سنو, عثمان وہ ہیں کہ جن سے میں حیا کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان کی حیا کا یہ عالم ہے, عثمان کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو تو اس سے تو اللہ کا محبوب بھی حیا کرتا ہے. اس سے پتا چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا چرچا اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت بھی کرتے. میرے پیارے حضرت عثمان غنی, توجہ کرنا, جب مدینہ شریف سے آکر مکہ شریف سے مدینہ شریف کو آقا کریم نے ہجرت کی, ہجرت کر کے آقا کریم پہنچے تو مسلمانوں کی حالت بڑی غربت کی تھی, بڑے ٹوٹے ہوئے حالات تھے, اور بڑی مشکل سے ابتداء اسلام کا وقت وہ گزر رہا تھا. جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر سارے کنووں کا پانی کھارا تھا, یعنی نمکین تھا, پینے کے قابل لائق نہیں تھا. ایک کنواں تھا مدینے سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر, اور وہ بھی ایک یہودی کا, اور یہودی جو تھا پانی بیچتا تھا, پانی بیچتا تھا. اب بڑی جان چکر میں تھی بھائی, ویسی غربت کا عالم. بھائی مالدار تو ایسے ہیں کہ دلی, یہاں سے بلاری سے دلی کے لیے بیٹھے تو دلی تک 100-150 روپے کا پانی پی جاتے ہیں, آدھی بوتل پی آدھی پھینک دی. غریب بیچارہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے نل لگوانا بھی بڑا مشکل ہوتا, ٹنکی کا بل دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حالات جیسے ہوں آدمی کو ویسا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, لیکن حالات کچھ بھی ہوں, جو دین اور شریعت کہتی ہے وہ حق ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا. حضرت عثمان غنی بھی, حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. ایک مرتبہ آقا کے حکم سے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی, اور پھر دوسری مرتبہ مدینہ شریف کو ہجرت کی تھی. اب آقا کریم نے دیکھا کہ لوگ مسلمان جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. سب کو جمع فرمایا, اور جمع فرما کا آقا کریم نے فرمایا, بتاؤ تم میں سے جنت کون خریدنا چاہتا ہے؟ جنت کون خریدنا چاہتا ہے؟
اب میرے پیارے آقا کریم نے جب اتنا کہا تو میرے پیارے صحابہ کرام میں سے کوئی اتنا بڑا مال و دولت والا نہیں تھا، لیکن عثمان غنی کی تجارت کا عالم الگ تھا۔ آپ میرے پیارے تجارت میں بڑے ماہر تھے۔ تجارت کا بھی ایک فن ہوتا ہے، ہر ایک سے نہیں آتا، ہر ایک سے لینا بیچنا نہیں آتا، ہر ایک سے سودا کرنا نہیں آتا، ہر ایک سے جو ہے جب آنے بیچنے والا آئے تو میرے پیارے ہر ایک سے گراہک کو نہیں سمجھا جاتا کہ گراہک کیا چاہ رہا ہے، کیا چاہ اس کی مرضی کیا ہے، کتنے دام دے سکتا ہے، کتنے میں اپنا مال دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے۔ میرے پیارے حضرت عثمان غنی بڑے ماہر تھے اس کام میں۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی اس یہودی کنویں کے مالک کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا جناب آپ اس کنویں کو بیچ رہے ہو؟ کہا میں کنویں کو نہیں بیچوں گا۔ کہا بہت دیر ہو گئی، کہا بیچ دو، لیکن یہ کہتا میں نہیں بیچتا۔ عثمان غنی نے کہا چلو ایک طریقہ کرتے ہیں، ایسا کر کے بیچ لو، ایک شرط ہے میری، اس طریقے سے بیچو۔ آپ اس نے یہودی نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا ایسا کرو آدھا کنواں دے دو اور آدھا کنواں اپنے پاس رکھ لو۔ وہ ہنسنے لگا کہ یہ کیسی بات ہے، کنواں آدھا نہیں بیچا جاتا ہے، لیکن وہ کیا سمجھ سکتا تھا، یہ وہ تھے کہ جن کی نبی پاک نے تربیت کی ہو۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی ہے، کہا بھائی آدھا بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن پانی تیرا اور ایک دن کا پانی ہمارا۔ اللہ اکبر، بات طے ہو گئی۔ کہا کتنی قیمت چاہیے؟ اللہ اکبر، کل اس نے جو ہے 3000 درہم مانگے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی ہنسنے لگے، کہا میں تو تجھے بڑا تیز سمجھ رہا تھا، ارے تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ نے 12000 دینار جیب سے نکالے اور کہا 40000 دینار لے کر آیا تھا، اگر تو اس کے 40000 بھی مانگتا تو آج عثمان 40000 دینار دے کر جاتا، اس لیے کہ میرے نبی کی بات ہے، اگر 40000 مانگتا تو 40000 دیتا میں۔ کہا اچھا عثمان، میں تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتا تھا، بڑا ماہر سمجھتا تھا، تم نے تو بڑی چھوٹی چیز بڑی مہنگی لے لی ہے۔ کہا ہم پیسہ نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اپنے نبی کی بات دیکھتے ہیں، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے پیارے، اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی جب باری آتی ہے سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں لوگوں اپنے لیے 2 دن کا پانی بھر کے رکھ لو، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، نہانے دھونے کے لیے بھی اور اپنے جانوروں کے لیے۔ جب دوسرا دن یہودی کا نمبر آتا ہے، اب کوئی نہیں جاتا۔ اب حضرت عثمان غنی نے کہا اب مسلمان بھی بھر سکتے ہیں اور مشرک اور کافر بھی بھر سکتے ہیں، سب کے لیے اجازت دے دی ہے، اب اس کی باری پہ کوئی نہیں جاتا۔ پریشان ہو گیا میرے پیارے، جب پریشان ہوا تو کہا عثمان چلو اس کو بھی خرید لو۔ کہا کیا قیمت لے گا؟ اس نے تو کچھ کم ہی بتائے، لیکن حضرت عثمان غنی ہیں، انہیں غنی کسی اور نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی عطا سے حضور نے غنی بنایا ہے۔ کہا حضرت عثمان غنی نے لے آدھے کے بھی 8000 دینار لے لے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے، اس کنویں کا نام تھا بیر روما۔ حضرت عثمان غنی اس کنویں کو خریدتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ جب آقا کریم کو پتا چلتا ہے حضور خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان نے آج اپنے لیے جنت خرید لی ہے، آج عثمان نے جنت کا ٹکٹ خرید لیا ہے۔ میرے پیارے، عثمان ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں آقا کریم نے دنیا میں بیٹھ کر میرے پیارے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر، پھر اسی طریقے سے حالات بدلتے ہیں، تاریخ کروٹ لیتی ہے، ایک جنگ کا موقع آتا ہے میرے پیارے۔ اللہ اکبر، حضور جنگ کے لیے صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے بہت دور و دراز صحابہ کرام کو جانا ہے، پتھریلا سفر، ریت کا سفر، ریت اور پتھر کا سفر ہے، بڑا مشکل ہے پیدل جانا۔ میرے پیارے توجہ کرنا، آقا کریم نے فرمایا مسلمانوں تمہاری جان اور مال کی ضرورت ہے آج اسلام کی آبیاری کے لیے۔ میرے پیارے، حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال دے دیا، حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا، بہت سے صحابہ نے بہت کچھ دیا، لیکن میرے پیارے آخر میں ضرورت تھی تقریباً 1000 اونٹوں کی اور تمام 1000 سپاہیوں اور فوجیوں کے لیے تلواروں کی ضرورت تھی، جنگی سامانوں کی ضرورت تھی، کھانے اور پینے کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب آقا کریم نے آخر میں اعلان فرمایا تو میں نے کہا حضور 100 اونٹ میری جانب سے ہیں اور ان کے ساتھ 100 سپاہیوں کا سامان بھی، یعنی تلواریں بھی، جنگی سامان، کھانے پینے کا سب کچھ میرے پیارے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا ابھی تو 900 کی
भी जरूरत है, और कौन देना चाहता है। हजरत उस्मान कहते हैं मैं फिर खड़ा हुआ और मैंने कहा 200 देता हूं आका। अल्लाह अकबर। अब 200 प्लस और 100 कितने हुए, 300 हो गए मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर। आका करीम फिर ऐलान करते हैं मेरे प्यारे हजरत उस्मान गनी कहते हैं आका 300 फिर देता हूं। अब 300 प्लस 300 कितने हुए, 600 हो गए। आका करीम ने जो ऐलान किया है चौथी मर्तबा, हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि मैं अपना गिरेबान फाड़ने वाला था और मैं खड़ा हुआ, आका 400 और देता हूं, 1000 ऊंट मासाजो सामान हजरत उस्मान गनी ने आका की बारगाह में पेश कर दिए हैं, मज़हब इस्लाम की आबियारी के लिए दे दिए हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम फरमाते हैं उस्मान वो है कि जिन्होंने आज फिर जन्नत खरीद ली है। उस्मान वो सहाबी है मेरे कि जिन्होंने 2 मरतबा जन्नत को दुनिया में बैठ के खरीद लिया है। अल्लाह अकबर। आका तारीखी जुमला कहते हैं ए उस्मान आज से तुम आजाद हो, जो चाहो वो करते रहो। अल्लाह अकबर। आका करीम की ये बशारत थी, इसलिए कि मेरे आका करीम का दरिया वो था कि अगर गरीब आता है तो दौलत और माल लेकर जाता है, काला आता है तो गोरा बन के जाता है। अरे बिलाल हबशी आए थे, कोई पूछने वाला न था, लेकिन आका के करम की तजल्ली पड़ी है मेरे प्यारे। मुअज्जिन का खिताब मिल गया है, मुअज्जिन रसूल का खिताब मिल गया है। अब तक कोई पूछता ना था, लेकिन आज बिलाल के रंग भी प्यारा लगता है, बिलाल की आजान भी प्यारी लगती है मेरे प्यारे। जिन्हें कोई पूछता ना था, रसूलुल्लाह के करम की तजल्ली पड़ी है, आसमान दुनिया के सितारे बन गए हैं। क़यामत तक उनको मेरे प्यारे याद किया जाता रहेगा। मेरे करीम का दरिया रहमत वो था कि जिस बीमार पे पड़ गया शिफा मिल गई है, मेरे प्यारे कमजोर पे पड़ा है तो ताकत मिल गई है मेरे प्यारे। जहां जहां आका मेरे गुजरते चले गए, अपने करम की खुशबू बखेरते चले गए। बरेली के कलंदर, इल्म हिकमत के ताजदार, मुफस्सिर आजम, मुहद्दिस आजम आला हजरत फाजिल बरेलवी, इल्म हिकमत के शहरियार, इल्म हिकमत के ताजदार, जब नबी रहमत की इस दरिया को देखते हैं तो पुकार उठते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे बढ़ते हैं, इश्क मस्ती में आगे बढ़ते हैं, इश्क रसूल में आगे बढ़ते हैं और पुकार उठते हैं, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। जरा सुभान अल्लाह कहते रहिए, मोहब्बत से कहिए और सुभान अल्लाह कहिए। माशाअल्लाह भाई, ये तो नारा लगाते ही हैं, स्टेज वाले हैं, आप में से भी कभी कभी कोई नारा लगाया करे, ताकि माशाअल्लाह हमारा दिल भी खुश हो जाता है और आपका भी सवाब बढ़ जाता है। इसलिए कि ये महफिल जो होती है दोनों तरफ से होती है। हम भी इसीलिए कोशिश करते हैं कि आपके दिलों में हुजूर के सहाबियों की मोहब्बत उतार दें। मेरे प्यारे हजरत उस्मान गनी को देखो जरा, मेरे प्यारे, कोई मुल्क शाम का एक मुसलमान बेचारा गरीब आदमी तिजारती था। तिजारत में कभी ऐसा होता है कि फायदा भी और कभी ऐसा होता है कि घाटा भी। ये बाहर बच्चे बोल रहे हैं, आजम भाई इनकी आवाज आ रही है बोलने की। तो कभी घाटा भी होता है और कभी फायदा भी होता है। बहुत से लोग घाटा हो गया तो हाय मर गए, हाय ये हुआ वो हुआ, और फायदा हो गया तो छत पे है साहब, घर खाना ही नहीं खा रहे हैं, होटल पे खाना खा रहे हैं। ऐसों को जना कितों को हमने पट होता हुआ देखा है, ऐसों को। और जो ऐसे होते हैं कि फायदा हुआ अल्लाह का शुक्र, और अगर घाटा हो गया तो सब्र। मुसलमान ये है कि अगर फायदा हुआ तो अल्लाह का, बोलिए अल्लाह का शुक्र, और अगर नुकसान हो गया तो सब्र किया। इसलिए कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेशुमार अजर अजीम अता फरमाता है। अब ये मुल्क शाम का तिजारती बेचारे का लॉस हो गया, घाटा हो गया बहुत ज्यादा। तो ये मदीने में जब आया तो हजरत अबू बकर के दरवाजे पहुंच गया, और आपका दरवाजा बड़ा शानदार बना हुआ था। इसने सोचा कि हजरत अबू बकर के यहाँ तो शायद रेल पेल है मामला, बहुत है मामला।
दरवाजा खटखटाया, सलाम दुआ हुई और अंदर। अब जब अंदर देखा तो साहब आपके घर में तो चारपाई तक भी नहीं, टूटी हुई चटाइयां पड़ी हुई हैं। अल्लाह वालों के घर में क्या होता है, उन्हें तो अल्लाह चाहिए और उसका रसूल चाहिए। सलाम दुआ के बाद कहा कि भाई साहब, मुल्क शाम से आया हूं, तिजारत में बड़ा घाटा हो गया, कुछ मदद कर दीजिए। हजरत अबू बकर ने कहा भाई देखो, तुम्हें मेरे हालात तो पता है, तकरीबन 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बना, 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बना है। मैं तुम्हें ऐसा है, जाओ दामादे पैगंबर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चले जाओ। ये दिल में ख्याल करने लगा, यार जब इन्होंने ही ना दिया तो ये टाल मटोल कर दी, रास्ता बता दिया। कहा हजरत हो भी जाएगा, काम नहीं होगा। कहा भाई जा, तो तेरे मांगने से भी ज्यादा अता किया जाएगा, तेरे वहमो ख्याल में भी ना होगा, इतना दिया जाएगा। अब ये जब गया तो मेरे प्यारे क्या देखता है, दरवाजे पर दस्तक दिया तो अंदर से आवाज आ रही थी। हजरत उस्मान गनी अपने बच्चों को डांट रहे थे कि दूध में शहद डाल कर मत पिया करो, अल्लाह अकबर, दूध में शहद डाल कर मत पिया करो। इस बात पर डांट रहे थे। कहा या तो दूध पी लिया करो या तुम ऐसा करो कि शहद पी लिया करो, क्योंकि शहद भी मीठा होता है और दूध भी मीठा होता है, दोनों मीठों को इतना मिलाकर मत पिया करो, खर्चा बढ़ रहा है, थोड़ा खर्चा कम किया करो। जब इसने ये बात सुनी तो कहने लगा यार कहाँ भेज दिया, जो आदमी इतना कंजूस हो कि अपने बच्चों को दूध में शहद डाल के पीने से मना कर रहा हो, वो भला मेरी क्या मदद कर सकता है। तवज्जो करना सुन्नी मुसलमानों, देखो हमारे बुजुर्गों की क्या शान हुआ करती थी। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, अपने भाइयों का कैसे हमदर्द होते थे, अपने गरीबों की कैसी मदद करते थे। तवज्जो करना, उनका माल जो था वो मजे और जायके उड़ाने के लिए नहीं था, उनका माल तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए था, दीन पे कुर्बान करने के लिए था। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने जब दरवाजा खोला तो खोलकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भाई माफी चाहता हूँ 2-3 मिनट तुझे दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा, इसलिए घर में कुछ मसला था, बच्चों को कुछ समझा रहा था। मेरे प्यारे बिठाया और बिठाने के बाद दूध लेकर आए और उसमें शहद भी 1 चम्मच मिला दिया। ये हैरत में पड़ गया, बताओ अपने बच्चों को मना कर रहे थे खर्चा ज्यादा है, दूध में शहद डाल के मत पिया करो, और मेरे लिए दूध में शहद डाल के लेकर आए हैं। कुछ देर हुई, हजरत उस्मान गनी खजूरों का हलवा भी लेकर आ गए हैं। अब और इसकी इंतहा न रही, बताओ अपने बच्चों को शहद में शहद डालने मना कर रहे थे और मेरे लिए शहद भी डालकर लेकर आए, खजूरों का हलवा भी लेकर आए। अल्लाह अकबर। हैरत की इंतहा न रही। जब खूब देर हो गई, सलाम दुआ हो गई तो पूछा देते उस्मान गनी ने, भाई बताओ कैसे आना हुआ। इसने बताया कि मैं कुछ जरूरत के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा तुम्हारी जरूरत के लिए आए हो। गुलाम को आवाज दी और कहा ऊंट बाहर लेकर आ जाओ। मेरे प्यारे ये कहता है कि मुझे तकरीबन 3000 दीनार की जरूरत है। उस्मान गनी कहते हैं अरे आज तो नबी आखिरुज़्ज़मा के गुलाम के पास आया है, 3000 नहीं बल्कि 6000 दीनार मैंने तेरे लिए पैक करा दिए हैं। चावल और आटा और शहद और खाने पीने की चीजें और कपड़े तेरे और तेरे बच्चों के लिए पैक करा दिए हैं। ऊंट पे सारा सामान लदवा दिया है। अब ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हजरत मुल्क शाम से आया हूँ, इतनी दूर से आपका ऊंट कौन वापस करने आएगा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं अरे आज तू नबी आखिरुज़्ज़मा के गुलाम के पास आया है, आज नबी आखिरुज़्ज़मा के गुलाम के पास आया है। अरे क्या देखता है, जहां तुझे इतना सामान देता हूं वहीं पर तुझे ये गुलाम भी, तुझे ये ऊंट भी तोहफे में देता हूं। अल्लाह अकबर। ये शख्स लेकर जाता है, देखो तो सही उस्मान गनी की जात क्या है, आपका सखावत का आलम क्या है। आपकी सखावत से मजहब इस्लाम को बड़ी तरक्की मिली थी, मजहब इस्लाम की बड़ी आबियारी हुई थी। मेरे प्यारे तवज्जो करना, जब इब्तिदाई इस्लाम का दौर था, हम आज की तरह वक्त नहीं था कि अच्छा खाओ अच्छा पहनो, जितना कमाओ तुम्हारा है। आज के वक्त में तो आदमी ज़कात देते हुए डरता है, अगर
इमाम साहब दो चार बार ज़कात के बारे में बता दें तो लोग कहने लगते हैं अरे साहब माल पर नजर डाल रहे हैं, अरे साहब घर में नजर डाल रहे हैं। अल्लाह के बंदे हमें क्या जरूरत है, अगर हम ज़कात के बारे में बताते भी हैं तो मेरे प्यारे अपने लिए नहीं बल्कि तेरा फायदा है कि आज अगर ज़कात अदा कर देगा तो कल क़यामत के अजाब से बच जाएगा। वरना कुरान में ज़कात के ना देने वाले के लिए फरमाया गया है यौम युहमा अलैहा कि याद करो उस क़यामत के दिन को जिस दिन तुम्हारे सोने और चांदी से तुम्हारी पेशानियों को, तुम्हारी पीठों को, तुम्हारे पहलुओं को दागा जाएगा और तुम्हें इसी वजह से जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आज तो लोगों पर ज़कात देना नागवार है। आक़ा करीम ने फरमाया ये क़यामत की निशानी होगी जब लोगों पर ज़कात देना नागवार गुजरे तो याद रख लेना कि क़यामत करीब है। अल्लाहु अकबर। हज़रत उस्मान गनी का जरा देखे तो सही, एक मर्तबा मदीने में कहत साली पड़ गई यानी बारिश नहीं हुई तो मेरे प्यारे खाने पीने में बड़ी दिक्कत आ गई, लोगों को गल्ले की बड़ी कमी होती चली गई, बहुत महंगा होने लगा। यहूद और नसारा ने, मुशरिकीन और कुफार ने यह किया कि अगर चावल 10 रुपए किलो बिक रहे थे तो सीधे उन्होंने 20 रुपए किलो कर दिए और अगर आटा 10 रुपए किलो था तो सीधा 20 रुपए किलो कर दिया। तुम बहुत से तिजारती बैठे हो, मेरी बात को याद रख लेना, न जाने हमारा कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन याद रख लेना निजामुद्दीन नईमी की बात अपने दिल पे लिख लेना, कभी भी किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाना। इसलिए तुम्हारा पड़ोसी कमजोर हो सकता है, तुमसे लेने वाला कमजोर हो सकता है, लेकिन कमजोर का मालिक, पड़ोसी का मालिक कमजोर नहीं है। वो तुमसे दुनिया में भी इंसाफ करेगा और आखिरत में भी इंसाफ करेगा। अल्लाह अकबर। जब कहत साली पड़ी यहूद बड़े खुश होने लगे, कुफार मुशरिकीन बड़े खुश होने लगे। अब मुसलमानों की कमर टूट जाएगी, अब दीन से धीरे धीरे फिरते चले जाएंगे, अब मोहम्मद अकेले खड़े रह जाएंगे, अब उनका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। मेरे प्यारे अल्लाह अकबर। जब ऐसे हालात आए, मुसलमानों में भूखमरी होने लगी, लोग जान के लहाले पड़ गए, लोग कहने लगे अब क्या होगा, अब कैसे जान बचा पाएंगे। मदीने में चावल खत्म होने लगे, खाने पीने के सामान खत्म होने लगे, लेकिन हजरत उस्मान गनी थे, आपका किसी दूसरे मुल्क से कुछ तिजारत के मुआहदे थे, आपका बड़ा एक्सपोर्ट आ रहा था, बहुत बड़ा तिजारती काफिला आ रहा था। मेरे प्यारे तिजारतियों को पता चल गया, उन्होंने रात में जाके ही हजरत उस्मान गनी को जो है बांध लिया और कहा कि जरा ये बताओ जो तुम्हारा माल आ रहा है उसका उसमें कितना फायदा लेना चाहते हो। हजरत उस्मान गनी ने कहा बताओ कितना दोगे, तो एक ने कहा अगर 10 का माल है तो 11 दे दूंगा। आपने कहा मुझे इससे ज्यादा फायदा मिल रहा है। दूसरे ने कहा अगर 10 का माल है तो 12 दे दूंगा। तीसरे ने कहा मैं अगर आपका 10 का माल है तो आपको 3% यानी 10 के 13 दे दूंगा। चौथे ने कहा अगर तुम्हारा 10 का माल है तो मैं आपको 4% फायदा दूंगा यानी 10 के 14 दे दूंगा। एक आखिर में खड़ा होता है, कहता उस्मान तुम्हें आज तक किसी ने इतना फायदा नहीं दिया होगा जितना मैं दूंगा, बताओ कितना दोगे। कहा मैं तुम्हें 5% फायदा दूंगा यानी 10 रुपए की चीज है तो 15 दे दूंगा मैं। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं मुझे तो अभी इससे ज्यादा मिल रहा है। कहा कितना ज्यादा मिल रहा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मुझे 70% ज्यादा फायदा मिल रहा है, 1 पर 70 मिल रहे हैं। तुम में से कोई हो तो दो, तुम में का कोई हो तो लेकर आओ जो मुझे 1 के 70 दे दे। हजरत के कुफार मुशरिकीन कहने लगे इतना कोई नहीं दे सकता है, हम में से किसकी हिम्मत है जो इतना दे दे। ये वापस पलट कर जाते हैं, सुबह काफिला आता है, तिजारती लैंड में लग जाते हैं, यकीनन उस्मान जरूर बेचेंगे, जरूर इसके दाम बनाएंगे, पैसे बनाएंगे। लेकिन सुबह फजर की नमाज होती है, उस्मान गनी मदीने में ऐलान करते हैं कि ऐ लोगों, ऐ गरीबों मिस्कीनों, ऐ फाके समरने वालों, ऐ मोहम्मद का कलमे पढ़ने वालों, अल्लाह के एक होने की गवाही देने वालों, लाइन लगा लो, जिसको जितनी जरूरत है लेते चले जाओ और जरूरत से ज्यादा भी अगर कोई लेना चाहता है वो भी ले जाओ। और यहीं तक नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जिसका दिल चाहे वो लेता चला जाए, जिसका जितना दिल चाहे वो लेता चला जाए। मेरे प्यारे, ये सब मेरे आका के करम की बात थी, ये मेरे आका की नजरे इनायत की बात थी, इसलिए कि नजरे नबी, नजरे रहमत आका करीम की जिस पे पड़ गई है उसकी काया पलट गई है, उसकी दुनिया बदल गई है। इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी
आशिक अकबर बरेली के कलंदर कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे प्यारे तवज्जो करो जरा, हजरत उस्मान गनी की सखावत को मुलाजा तो करो। क्या सखावत है आपकी, अल्लाह ने आपके दिल में कितना कुछ इनायत किया था। आज आप भी उस्मान गनी के फैज से महरूम ना रहोगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे आकाए करीम फरमाते हैं कि हर नबी का जन्नत में जाने के बाद कोई न कोई पड़ोसी होगा जिसे वो पसंद फरमाता है, वो उसका पड़ोसी होगा। लेकिन मेरी पसंद ये है कि क़यामत के दिन मेरा पड़ोसी अगर कोई जन्नत में होगा तो वो उस्मान होगा, यानी हजरत उस्मान गनी है। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहिए। और मेरे प्यारे हजरत उस्मान गनी के बारे में आका ने फरमाया कि उस्मान मेरे पड़ोसी हैं जन्नत में, यानी जन्नत में मेरे पड़ोस में रहेंगे। तवज्जो करना मेरे प्यारे, हजरत अबू मूसा अशआरी ये बड़े जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं। ये कहते हैं मैं आका करीम के साथ में एक बाग में दाखिल होता हूं, हम दोनों बैठे हुए हैं, दरवाजा बंद है। आका करीम मुझसे कहते हैं देखो दरवाजा खोलो, कोई आ रहा है और जो आने वाला है उसे खुशखबरी दो कि वो जन्नती है, वो जन्नती है। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मेरे दिल की कलियां खिल गईं, जरा देखो तो सही वो कौन है कि जिसे आका जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। मैंने दरवाजा खोला तो हजरत अबू बकर थे, यारे गार थे, अल्लाह के महबूब थे, मेरे प्यारे के अल्लाह के महबूब थे। तो मैंने खुशखबरी सुनाई कि हुजूर ने तुम्हें खुशखबरी दी है कि तुम जन्नती हो। अबू बकर आके बैठ गए, इतने में फिर दरवाजा किसी ने खटखटाया। आका करीम ने फरमाया अबू मूसा अशअरी जाओ दरवाजा खोलो, और खोलने के बाद कहा जाओ और आने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने दरवाजा खोला, क्या देखता हूं हजरत उमर का चेहरा मेरे सामने होता है। कहते हैं मैंने खुशखबरी सुनाई, कहा उमर आका करीम ने तुम्हें जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है, बताओ तो सही जिसके बारे में हुजूर जन्नत की खुशखबरी सुनाते हो, जन्नत का मुस्तैदा फजा सुनाते हो, उनका दिल कितना बाग होता होगा, हुजूर उनसे कितने खुश होंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें। तीसरी बार फिर दरवाजे पे कोई खटखटाता है। आका फरमाते हैं जाओ आने वाले को दो खुशखबरियां सुनाओ, उन्हें जो मुसीबतें पहुंची हैं अल्लाह उनका अज्र उन्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे प्यारे तवज्जो करना, मेरे प्यारे कहते हैं उस हजरत अबू मूसा अशअरी मैंने दरवाजा खोला, इफ्तहल बाबा, मैंने जब दरवाजे को खोला तो क्या देखता हूं हजरत उस्मान गनी का चेहरा मेरे सामने है। मैंने खुशखबरी सुनाई कि उस्मान तुम्हारे बारे में अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत ने खुशखबरी सुनाई है कि ऐ उस्मान कि तुमने जो मुसीबतों पर सब्र किया है अल्लाह उसका अज्र तुम्हें दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। और यहीं तक नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें जन्नत की खुशखबरी भी सुनाई है, इसलिए कि मेरे आका करीम का वो दरियाए रहमत था जिस पे नजरे करम पड़ जाए उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी आखिरत बदल जाती है। हक वही है जिसका ऐलान आला हजरत करते हैं। आला हजरत की वो जात है जो इश्क के मामले में पीछे नहीं रहते हैं, किसी भी मामले में पीछे नहीं रहते हैं, तभी तो आज पूरी दुनिया आला हजरत का नाम ले रही है। हिंदुस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क हो, जहां जहां सुन्नी रहते हैं वो मोहब्बत से नाम लेते हैं और जहां गैर रहते हैं वो अदावत से नाम लेते हैं। अल्लाह जब चाहता है जिससे चाहता है वो काम करा लेता है। आला हजरत किसी भी मामले में पीछे नहीं रहते हैं और आगे बढ़ते हैं और पुकारते हैं आका करीम के दरिया रहमत के बारे में। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते
توجہ کرنا، اب بہت سے لوگ دنیا میں آج اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں تم مزار پہ جاتے ہو وہاں کیا ملتا ہے، یہ جلسے کراتے ہو وہاں کیا ملتا ہے، جلوس کراتے ہو یہاں کیا ملتا ہے، محرم شریف کا 10ویں دن 10 تاریخ آتی ہے، کھچڑے پکاتے ہو، فاتحہ لگواتے ہو، قرآن خوانی کراتے ہو، اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، اتنے دیتے ہو، اپنا کچھ کام کر لو، کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں تمہارا مقدر یہی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا میرے پیارے، اس لیے کہ شیطان کو دیکھو جنت سے نکال دیا گیا، دشمنی کی بنیاد پہ نکالا گیا، آج تک کچھ نہیں ملا ہے، لعنت کا توق گلے میں پڑا ہوا ہے، اکیلا مارا مارا پھر رہا ہے، کہیں جوتیوں سے مارا جاتا ہے، کہیں کوڑوں سے مارا جاتا ہے، کہیں دھتکار دیا جاتا ہے، جہاں لاہول پڑھو وہیں شیطان کے کوڑا لگ جاتا ہے، جہاں اللہ اکبر کہو وہیں شیطان بھاگتا نظر آتا ہے، جہاں لا الہ الا اللہ پڑھو وہیں شیطان بھاگتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے توجہ کرنا، عثمان غنی کی محبت میں آئے ہو، آج تم نے یہ جلسہ سجایا ہے، شہید اعظم کانفرنس سجائی ہے، سنی مسلمانوں کو تمہیں ایسا نہیں ہے کہ محروم چلے جاؤ گے، حدیث سن لو آج نظام الدین نعیمی سے، اور میرے پیارے میں خود نہیں بول رہا ہوں بلکہ مراد آباد کی سرزمین سے آقا نعمت سید نعیم الدین مراد آبادی، آقا نعمت سید نعیم الدین مراد آبادی صدر اللہ فاضل کا مراد آباد جامعہ نعیمیہ سے، خانقاہ نعیمیہ برکاتیہ عالیہ سے، قادریہ سے یہ فیضان جاری ہے، ان کا ادنا سا خادم جو آپ کو یہ حدیث سناتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے سنتے چلے جاؤ، میرے پیارے آقا کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو جب اللہ تعالیٰ میری وجہ سے اسے شفاعت کرنے کی اجازت دے گا تو میرے پیارے حجاج اکرام اگر اپنے حج پر قائم رہے، حج کرنے کے بعد فحش گوئی نہ کری، بدکاریاں نہ کی، غلط کاموں میں نہ پڑے، نماز کے پابند رہے، قرآن کے پابند رہے، شریعت کے پابند رہے، اور گانے بجانے ڈھول تماشے کھیل تماشوں میں نہ پڑے، اور اپنے آپ کو دین پر قائم رکھا، ایمان پر ثابت قدم رکھا، تو میرے پیاروں ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا تو آقا فرماتے ہیں کہ ایک حاجی اپنے خاندان والوں میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور ان کو داخل جنت کرا لے گا۔ میرے پیارے حافظ قرآن کا نمبر آئے گا تو حافظ قرآن بھی بہت سے لوگوں کی شفاعت کرائے گا، عالم دین کا نمبر آئے گا وہ بھی بہت سے لوگوں کی شفاعت کرائے گا، لیکن آقا فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں سنو، میں امت کے لوگوں سنو، عثمان وہ ہے کہ 1 2 کی نہیں، 1000 2000 کی نہیں، 1,50,000 کی نہیں، بلکہ 70,000 لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، عثمان غنی ایسے 70,000 لوگوں کی شفاعت کرائیں گے اور کرانے کے بعد داخل جنت کرا دیے جائیں گے۔ تو آنے والوں عثمان غنی کے جلسے میں آپ بھی حضرت عثمان غنی کے فیض سے محروم نہیں ہو، محروم نہیں ہو، اس لیے بے وسیلہ نجدیو کچھ ملتا نہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، یعنی اللہ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، لنٹر ڈلواؤ اور زینے ہی نہ ڈلواؤ تو بھیا کہاں سے لاؤ گے سیڑھی؟ پتا چلا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو خدا ملتا نہیں۔ میرے پیارے توجہ کرنا، حضرت عثمان غنی ہیں، میرے پیارے آقا کریم مدینہ شریف میں ہے، ایک آپ کے انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور میرے پیارے انصاری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینے کے رہنے والے تھے، اور آقا کریم سے ان لوگوں نے اتنی محبت فرمائی تھی کہ آج تک دنیا میں ایسی مثال نہیں ہوئی ہے کہ قبیلہ انصار کے لوگوں نے جتنی محبت آقا کریم سے فرمائی تھی۔ ان لوگوں کی خاص محبت کی وجہ سے
آقا کریم نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی تھی. میرے پیارے انصاری قبیلے کے ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب ایک شخص کا میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا درخت ہے اور وہ میرے گھر میں کو تھوڑا سا اس کا رخ ہے, اس پر جب پھل آتے ہیں وہ میرے گھر میں کو گر جاتے ہیں, میرے بچے نادانی میں ناسمجھی میں اٹھا کے انہیں کھا لیتے ہیں. حضور میں بڑا پریشان ہوں, آپ کچھ کر دیجئے. آقا کریم نے اس شخص کو بلایا. بظاہر تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن وہ منافق تھا, اس لیے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو سامنے آپ کی تعریف کرے اور کہے ارے صاحب آپ تو بڑے اچھے ہو, ارے صاحب آپ کی کیا بات ہے, بعد میں کہتا بڑا ذلیل آدمی ہے, میں تو اسے بھی جانتا ہوں, اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں اور اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں, پردادا اور پردادی اور نانی اور نانا تک سب تک بتاتا ہے. یاد رکھنا ایک بار کوئی آدمی تمہارے تھپڑ مار دے اور وہ اچھے دل کا ہو, مسلمان ہو سچا والا, تو اسے اپنے سینے سے لگا لینا. اور اگر منافق ہے جس کا دل الگ ہے, زبان الگ ہے, جیسے کہ سانپ کی دو زبانیں ہوتی ہیں, ایک ادھر کو ایک ادھر کو, میرے پیارے منافقوں نے ابتدائی اسلام سے دھوکہ دیا ہے. قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب اپنے شیطانوں کے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, اپنے گروہ میں جا کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. بھلا اللہ کے رسول کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کون مذاق کر سکتا ہے, وہ تو اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے. حضور نے بلایا اسے اور کہا بھائی ایسا کر, تو اس اپنے درخت کی قیمت لے لے اور ہمارے اس صحابی کو اپنا درخت دے دے, یا ایک درخت کے بارے میں بدلے میں ایک درخت لے لے. اس نے انکار کر دیا اور یہ جو ہے چلا گیا. میرے پیارے حضور نے بڑا منایا, بڑا ظالم تھا. ارے حضور کے بلانے سے درخت کا بدلہ درخت نہ بھی لیتا اور کہتا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر, فوراً سے پہلے دے دیتا. لیکن منافق تھا, نہیں دیا. حضرت عثمان غنی جاتے ہیں اور اس سے سودا طے کرتے ہیں. کہا بتا ایک کے بدلے میں کتنے لے گا, 2 لے گا, 4 لے گا, 6 لے گا, 10 لے گا, 20 لے گا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی نے ایک درخت کو کل ایک پورے باغ کے بدلے خرید لیا ہے. اور خریدنے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب میں نے ایک پورا باغ دے دیا ہے ایک درخت کے بدلے میں, صرف اس لیے کہ آپ کی بات کی خاطر. اگر عثمان کو, میرے پیارے عثمان غنی وہ تھے کہ جب مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے جان کی ضرورت پڑی تو عثمان غنی نے جان پیش کی ہے, اور اگر مذہب اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی ہے تو میرے پیارے عثمان غنی نے مال پیش کیا ہے. میرے پیارے عثمان غنی کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنا مرنا اور مٹنا سب کچھ دائرہ اسلام میں داخل کر دیا تھا, سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. سچا مومن وہی ہے کہ جس کا مرنا بھی حضور کے لیے ہو, جینا بھی حضور کے لیے ہو, مال بھی حضور کے لیے ہو, اولاد بھی حضور کے لیے ہو, سب کچھ حضور پہ قربان کر دے. بریلی کے قلندر فرماتے ہیں وہ دل فرماتے ہیں وہ دل کیا دل ہے, وہ سر کیا ہے جو تیرے قدموں پہ قربان نہ جائے. میرے پیارے میرے پیارے فرماتے ہیں, میرے پیارے حضور کی محبت کے بارے میں, آقا کریم کی محبت کے بارے میں, صحابہ کرام کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں. میرے پیارے فرماتے ہیں بلکہ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر مجھے یہاں یاد آ رہا ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یاد آ گیا. دیکھیں میں نے ابھی کہا تھا کہ میں خود نہیں بول رہا ہوں بلکہ آقا نعمت صدر اللہ فاضل کا مجھ پر کرم ہو رہا ہے. میں ابھی ایک شعر سنانے والا تھا لیکن وہ شعر میرے ذہن سے نکل گیا تھا, یاد نہیں آ رہا. کئی بار کوشش کی میں نے, کئی بار بیک جانے کی کوشش کی لیکن یاد نہیں آیا. جیسے لیکن میں نے اپنا دماغ آقا نعمت صدر اللہ فاضل کی طرف اپنا دماغ لگایا تقریر کے دوران ہی کہ آقا نعمت مجھ پر نظر کرم کیجئے, تو فوراً سے پہلے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے چہیتے تھے صدر اللہ فاضل, اور صدر اللہ فاضل کہتے تھے کہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے بہت کچھ ملا ہے لیکن نعیم الدین کی وہ ذات ہے کہ جسے ایمان کی دولت اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے ملی ہے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو نعیم الدین کا پتہ نہیں ایمان پر قائم ہوتا یا نہ ہوتا. سب کو بہت کچھ ملا ہے لیکن نعیم الدین کی وہ ذات ہے کہ جسے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ایمان کی دولت ملی ہے. اور میں نظام الدین نعیمی یہ کہتا ہوں کہ
مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ آقا نعمت سید نعیم الدین مرادآبادی کی چوکھٹ سے ملا ہے، تو میں یہ سنانے والا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب میرے پیارے ذرا توجہ کرنا، میرے پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، میرے پیارے آپ کی ذات کو دیکھے تو صحیح، آپ کی ایسی ذات تھی، بڑے تقوی و طہارت کے بہت ہی پابند تھے، بڑے شریعت کے پابند تھے، بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ میرے پیارے آج جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن جب حضور پر نازل ہوا تھا تو میرے پیارے اس قرآن کو پتھروں پہ لکھا گیا، اس قرآن کو پتوں پہ لکھا گیا، اس قرآن کو چمڑوں پر لکھا گیا، اور ابتداً قرآن پاک پر نقطے اور زبر زیر لگے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ عربی تھے اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوا تو ان لوگوں کو اس بات کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن جب دائرہ اسلام بڑھا اور عرب سے نکل کر عجم میں داخل ہوا تو میرے پیارے ہم لوگ عربی اتنی جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری زبانیں کچھ اور ہیں، تو قرآن کے پڑھنے میں بڑی غلطی ہونے لگی۔ حضرت عثمان غنی نے یہ کام کیا کہ سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا اور اس پر نقطے اور اس پر زبر زیر لگانا شروع کیے، میرے پیارے قرآن کو جمع کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کا ایک لقب جہاں غنی ہے وہیں جامع القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والے بھی ہیں۔ میرے پیارے حضرت عثمان غنی کی وہ ذات ہے کہ میرے پیارے جس طرف چلے جائیں حضور کی نظر کرم اس طرف چلی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی جس طرف جاتے ہیں، میرے پیارے آج توجہ کرنا، آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں کہ آپ تو خوش ہو گئی ہوگے لیکن حجاج اکرام آج ان کے دل کھل جائیں گے۔ میرے پیارے جب مدینہ شریف جاتے ہو، جب آپ جاتے ہو تو میرے پیارے ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے، جنت البقیع قبرستان ایسا ہے میرے پیارے، جنت البقیع ہے، وہاں آقا کریم کی دعا ہے، یا اللہ اس قبرستان میں جو بھی داخل ہو جائے، جو بھی دفن ہو جائے، یا اللہ ان سب کی معاف فرما دینا، ان سب کو بخش دینا، یہ حضور کی دعا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے جب آقا کریم ابتدائے اسلام تھا، آقا کریم ایک جنگل سے گھوم کے آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں، عثمان غنی دیکھو وہ جو زمین ہے اور وہ یہودی جہاں اپنی بکریاں چرا رہا ہے وہ زمین مجھے بڑی اچھی لگی، بڑی پسند آئی۔ حضرت عثمان غنی نے بس اتنا سنا اور فوراً ہی راستہ بدل کے چپکے سے چلے گئے، اور میرے پیارے چپکے سے راستہ بدل کے گئے اور جانے کے بعد فوراً ہی اس سے سودا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی سودا کرنے میں، تجارت کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اس سے فوراً سودا کیا اور اس سے خرید و فروخت کر لی، فوراً سے پہلے اس زمین کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، اے مصطفیٰ جان رحمت، میں نے اس زمین کو خرید لیا ہے، اب آپ کا حکم کیا ہے ذرا بتاؤ آقا۔ حضرت آقا کریم فرماتے عثمان میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے۔ عثمان غنی عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب جو چیز آپ کو پسند ہو وہ کسی یہودی پہ نہیں رہ سکتی ہے، وہ تو آپ کے قدموں پہ قربان ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم فرماتے ہیں جاؤ یہاں سے جنت البقیع ہو گیا ہے، جنت البقیع ہو گیا ہے، جنت کی کیاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عثمان غنی کا کارنامہ تھا۔ اسی جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا کا مزار شریف ہے، اسی جنت البقیع میں امام حسن کا مزار ہے، اسی جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے، بہت سارے صحابہ کرام کے مزار تھے، لیکن جب سے یہ نجدی حکومت آئی ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دے، اس نے تمام صحابہ کرام کے مزاروں کو توڑ دیا ہے، اس نے بلڈوزر چلوا دیا ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ ہے نجدی حکومت جسے نہ صحابہ کا ادب و احترام ہے، نہ نبی کریم کا ادب و احترام ہے، نہ قرآن کا ادب و احترام ہے۔ آج مسجد نبی میں جا کے دیکھو تو ظالم کوئی ٹانگ پھیلا کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر ٹوپی
पकड़ी के पढ़ रहा है, कोई कुरान जो है घुटनों पर रखे पड़ा है, कोई पैरों पर रखे पड़ा है, काबे की तरफ को पैर किए पड़े हैं। ये समझते हैं जैसे इनके बाप के घर का दीन हो। मेरे प्यारे, इसीलिए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब नदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना। अब हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत पे बैठे हुए तकरीबन जो है 10 साल हो चुके हैं। अब मेरे प्यारे बहुत अच्छी हो, अभी तक आपकी खिलाफत चल रही थी, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन थे, लोग बहुत ज्यादा खुश थे, कबीला अंसार भी बहुत खुश थे, कबीला कुरैश भी बहुत खुश थे, और दूसरे कबाइल जो थे यानी कबीले खानदान बहुत खुश थे, और दूसरे ममालिक के दूसरे जगहों के लोग भी बड़े खुश थे। लेकिन कुछ मुल्क के शाम और मिस्र के लोगों ने बगावत करनी शुरू की, और कुछ बलवाई 3-4 तरफ से आए और मदीने का आके मुहासरा कर लिया। मेरे प्यारे हजरत उस्मान गनी का घर का मुहासरा कर लिया, और मुहासरा करने के बाद मेरे प्यारे 40 दिन तक आपका खाना और पीना बंद कर दिया। आपके घर में पानी पे जाने पाबंदी लगा दी, खाने पे जाने पे पाबंदी लगा दी, मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी, और वो इससे चाहते थे किसी सूरत से इन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये यहूदियों की साजिश थी, ये नसरानियों की साजिश थी, इन्होंने ये सारी चालें चली थी, इसलिए कि अब तक आका करीम के दौर से मुसलमान बड़े मुत्तहिद थे और बड़े एक रास्ते पर थे, जो भी बात थी सब एक रास्ते पर थी। मेरे प्यारे, ये कौम जब तक मुत्तहिद रहती है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की मजाल नहीं है जो हमारी मॉबलिन चिंग करके दिखा दे, हमारी बेटियों का धर्म परिवर्तन करके दिखा दे। लेकिन आज वजह यह है कि हम टुकड़ियों में बच चुके हैं, हम जुदा हो चुके हैं, हम अलग अलग हो गए हैं। मेरी राय अलग है, आपकी राय अलग है, बस 4 पैसे क्या आए आदमी पर, आदमी समझता है मुझसे बड़ा अक्लमंद नहीं है। याद रख लो, दौलत या पैसा अकल से नहीं है, ये अल्लाह के करम से है। अल्लाह जिसे चाहता उसे अता कर देता है। मेरे प्यारे, अच्छा इंसान वो है, अल्लाह ने अगर गरीबी दी है तो सब्र कर ले, अल्लाह ने माल दिया है तो उसका शुक्र अदा कर ले। मेरे प्यारे, तवज्जो करना, 40 दिन हो गए हैं, हजरत उस्मान गनी का खाना बंद है, पीना बंद है। अल्लाह अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे हजरत हसन से कहा, तलवार लेकर जाओ, उस्मान गनी की हिफाजत करो। हजरत इमाम हुसैन से कहा, जाओ हजरत उस्मान गनी की हिफाजत करो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने बेटों को भेजा और कहा, जाओ हिफाजत करो। हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन कुछ बलवाई जालिम पीछे से किसी पड़ोसी के घर से छत पे से कूदने के बाद आपके घर में दाखिल हो जाते हैं। हजरत उस्मान गनी है, मेरे प्यारे, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और ये आयत पढ़ रहे हैं, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम। तुम्हारे लिए, हमारे लिए अल्लाह काफी है, वो सुनने वाला है और जानने वाला है। एक जालिम आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद आपके उसी हाथ पे तलवार मारता है जिस हाथ को आपने अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया था। सारी जिंदगी आप उस हाथ की हिफाजत करते रहे। हजरत उस्मान गनी है कि आपका खून निकलता है और कुरान के वर्कों पर पड़ जाता है। आपकी बीवी बढ़ती है, कुरान को उठाती है, खून को साफ करती है। हजरत उस्मान गनी रोजे की हालत से थे। एक दिन पहले हजरत उस्मान गनी ने ख्वाब देखा था कि आका करीम फरमा रहे हैं, ए उस्मान, तुम रोजे से हो, आज का रोजा इंशाअल्लाह ताला, आज का रोजा हमारे साथ इफ्तार करोगे। जुमे का दिन था, आका करीम फरमाते हैं, अब जुमे की नमाज तुम हमारे साथ पढ़ोगे। दामादे पैगंबर जिसने सारा माल अल्लाह की रसूल की बारगाह में पेश कर दिया, मजहब इस्लाम की बारगाह में पेश कर दिया, आज जालिमों ने उसकी मुखालफत की है, आज जालिमों ने उसे शहीद कर दिया है, आज जालिमों ने उस हाथ को काट दिया है जिस हाथ को हुजूर के हाथ में दिया था। मेरे प्यारे, तवज्जो करना, हजरत उस्मान गनी जामे शहादत को नोश कर लेते हैं। 18 जुल्हिज्जा के दिन हजरत उस्मान गनी जामे शहादत को नोश करते हैं। और मेरे प्यारे, हजरत उस्मान गनी की शहादत जब हो जाती है, पूरे मदीने में कोहराम मच जाता है। और मेरे प्यारे, हजरत उस्मान गनी को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हम सबको हजरत उस्मान गनी का सदका अता फरमाए, उनका फैज अता फरमाए। कहने सुनने में जानकर, भूल कर, सेहबन, कसदन, लफ्जन, मानन कोई गलती हुई हो, अल्लाह पाक उसे माफ फरमाए और हुजूर के सदक़े में इस बयान को कबूल फरमाए।
بیٹھے رہیے، بس ایک چھوٹی سی ناش